اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو ایمانداری سے ناپ تولنے کے بعد باقی رہ جائے، اور میں کچھ تمہارا نگہبان یا محافظ نہیں ہوں۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اموی خلیفہ نے شام بلایا اور واپسی پر اس کے حکم سے شہر مدین کا دروازہ آپ علیہ السلام پر بند کر دیا گیا، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدین کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ پہاڑ مدین کے لوگوں کو شہر کے اندر سے صاف نظر آتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مدین کے لوگوں سے بلند آواز میں خطاب فرمایا کہ اے اس شہر کے رہنے والوں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ پھر آپ نے یہی تلاوت فرمائی، اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی رہ جائے۔ پھر فرمایا میں ہی وہ بقیت اللہ ہوں، یعنی اللہ کی وہ نعمت میں ہی ہوں جو باقی ہے۔ پھر فرمایا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی ہے۔ مدین کے رہنے والوں میں سے ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کلام اپنی قوم سے فرمایا تھا، اگر تم اس شخص کی خدمت میں نہ جاؤ گے اور اس کو اپنے شہر کے بازاروں سے نہ گزرنے دو گے تو خدا کا عذاب یا اوپر کی طرف سے نازل ہوگا یا نیچے کی طرف سے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے حضرت امام علیہ السلام کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور بڑے احترام سے پیش آئے۔ کمال الدین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے یہی آیت وہ تلاوت فرمائیں گے، انا بقیت اللہ و خلیفتہ علیکم، یعنی میں تم سب کے لیے خدا کی باقی رہنے والی یادگار ہوں اور تم پر خدا کی حجت دلیل ہوں اور خدا کا خلیفہ ہوں۔ پھر جو شخص آپ پر سلام کرے گا وہ یہی کہہ کر سلام کرے گا، السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض، یعنی سلام ہو آپ پر خدا کی زمین پر خدا کی باقی رہنے والی یادگار۔ سورہ بقرہ کی آیت 248 میں ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی حکومت کی بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو تمہارے رب کی طرف سے تسکین و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ و آل ہارون کے ترکہ تبرکات کا بقیہ ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے آخری الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، آگے تمہیں خود اختیار ہے، چاہے میری بات مانو یا نہ مانو، اصل چیز تم سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ خدا کی باز پرس سے ڈرنا ہے۔ اگر تمہیں خدا کا کچھ خوف ہے تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا ارشاد اللہ کی نعمت جو باقی رہ جائے بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا کہ صحیح ناپ تول کے بعد جتنا نفع تمہارے لیے باقی رہ جائے وہ حرام کمائی سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ وہ حلال ہوگا اور اس کا کمانا عبادت ہوگا، اس پر باز پرس نہ ہوگی۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ ڈنڈی مار کر حرام کمانے سے بچو گے تو تمہیں خدا کے ہاں کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی جو دنیا کی بے ایمانی سے کمائی ہوئی نعمتوں سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے خدا سے مخلص ہو جاؤ۔ علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خوش بخت ہے وہ انسان جو عبادت اور دعاؤں کو خلوص سے انجام دیتا ہے،
آنکھ سے ہر دیکھنے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا، اور ہر سننے والی چیزیں اسے یاد خدا سے غافل نہیں کرتیں۔ یہ اصول کافی کی جلد و صفحہ 16 پر حدیث موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔